اچھا ہارون رشید کے دربار میں 2 لڑکیاں ہیں، کہا کہ ہم کو نوکری چاہیے. کہا کہ نوکری؟ تو بادشاہ نے سوچا بیوقوف بنا دیتے. کہا کہ سیٹ ایک ہی ہے اور امیدوار 2 ہیں، کسی کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے، کسی کا دل رہے گا کسی کا دل ٹوٹے گا، کسی کو نہیں ملے گا. تو لڑکی اس سے زیادہ چالاک تھی کہ اس میں پریشان کیوں ہوتے ہیں، امتحان کرا لیجئے، جو پاس کرے اس کو دے دیجئے، جو فیل کرے اس کو برخاست کر دیجئے. وہ منطق سے نکالنا چاہتے تھے، اس نے فلسفے سے پھنسا لیا. تو بادشاہ نے سوچا کہ اس کالی اور گوری کا جھگڑا کرا دیتے ہیں اور ہم لوگ جھگڑے اور رگڑے کو دیکھتے ہیں. اس نے کہا کہ کالی سے کہا کہ تم کو ثابت کرنا ہوگا تم گوری سے اچھی ہو، تم کو نوکری ملے گی. گوری سے کہا کہ تم کو ثابت کرنا ہوگا کہ تم کالی سے اچھی ہو، تم کو نوکری ملے گی. تو جھٹ سے گوری نے کہا موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے. اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے. تو کالی کھڑی ہو گئی. کیا حضور ایک طرف سے اگر آپ سنیں گے، ایک طرف سے سن کر کے فیصلہ کریں گے تو فیصلہ انصاف پر نہیں ہوگا، انصاف کا خون ہوگا. میری طرف سے بھی صفائی سن لیجئے. وہ صورت والی ہے، میں سیرت والی ہوں. اس سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور مجھ سے دل خوش ہوتا ہے. اس نے کہا ہے مشک نافکالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی. اب گوری نے سوچا میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی. اس نے جھٹ سے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا. اور جھٹ سے کالی نے کہا اور زلف ان کی کالی، کملی کا رنگ کالا. بادشاہ کہہ رہا کیا چل رہا ہے؟ کہا حضور پہلے تو جھگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے رگڑا چل رہا ہے. تو جھٹ سے گوری نے کہا کاغذ سفید ہیں قرآن پاک والے. تو گوری نے کالی کے سوال پر گوری نے جواب دیا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے. تو گوری کہاں سانس لینے والی تھی. اس نے اگلا مصرع کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے. تو جھٹ سے لوہار کی چوٹ ماری کالی نے. اس نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، حضرت مفتی سعد النجم صاحب. بادشاہ وزیر سے کرا کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور پہلے تو جھگڑا رگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے مشاعرہ چل رہا ہے. بکھیڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا، اب تھوڑا سا صبر کر لیجئے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے. تو گوری نے بڑے پیار سے خطاب کیا ہے بادشاہ کو انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے. اب گوری کے بعد بادشاہ نے کالی کو جو دیکھا تو کالی نے اور پیارے لہجے میں بادشاہ کو مخاطب کیا ہے انصاف کیجئے گا اے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بادشاہ کے منہ کا تھوک اڑ گیا. وزیر نے کہا حضور جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا. کاش کہ تم رابعہ بصری کا چلن اپنا لو، خود چلا آئے کھچا کعبہ زیارت کے لیے، خانہ داری بھی سنبھالو تم مسلمان بن کر، رحمت حق بھی سمٹ آئے گی برکت کے لیے. وہ بھی اسلام کی بیٹی تھی جو پہلی شب میں کر دیا دولہا جدا دین کی عظمت کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا 3 باتوں کا اختیار ہے، ایک لینا پڑے گا. اللہ کی طرف سے اختیار ملا کہ کرسی لینا چاہتے ہو کرسی دیں گے، مال لینا چاہتے ہو مال دیں گے، حکومت لینا چاہتے ہو حکومت دیں گے، علم لینا چاہتے ہو علم دیں گے.
3 باتوں کا اختیار ہے، 1 منٹ میں سوچ کر کے بتاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے سر جھکایا، سر اٹھا کر کے کہا مالک مجھ کو کرسی نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، علم دے دو۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا سبحان اللہ، سلیمان علم کے بغیر یہ کرسی بھی نہیں ہے، علم کے بغیر یہ مال بھی نہیں ہے، تم کو اصل چیز حاصل ہو گئی، اب فری میں میری طرف سے کرسی بھی لے لو، مال و دولت بھی لے لو۔ بے شک حق ہے، سچ ہے، اللہ اکبر۔ آخری نمونہ آپ کے بچوں کے واسطے میں دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے بچوں کو علم اور ہنر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام وقت پر کریں گے، نکاح بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ جب بیوی کا منہ نہیں دیکھیں گے بچہ کہاں سے آئے گا؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 دولت عطا فرمائی، حسن ملا تو پہلی مصیبت آئی، چوری کا الزام لگا، جب حسن ملا تو دوسری مصیبت آئی، کنویں میں ڈال دیے گئے، جب حسن ملا تو تیسری مصیبت آئی، مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے، جب حسن ملا تو چوتھی مصیبت آئی کہ جیل میں ڈال دیے گئے، اور جب اللہ نے علم دیا تو جیل سے باہر آئے، 90 سال تک مصر پر حکومت کیا، اللہ نے مقدر کا سکندر بنا۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو، علم اللہ ہے جسے دے اسے توفیق بھی دے، علم اللہ ہے جسے دے اسے توفیق بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے، ورنہ یہ وہ ہے کہ اعجاز القرآن آپ دیکھیں گے بینر میں اعجاز القرآن کے حوالے سے جلسہ ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اس کے حوالے سے پیغام ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بہت لوگ گھبرا گئے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے، وہ سوچ رہے پھنس جاتے، 7 خون معاف ہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا۔ گھبرانا نہیں ہے، دایاں بائیں چلتا رہے گا، لیکن زیادہ دایاں بایاں کیجئے گا تو میں سمجھوں گا کنیا کے بھی ماموں ہے، دلہا کے بھی ماموں ہے۔ ذرا دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک جوان تھا، 4 سال ہو گئے شادی کے، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا، تو اس کو لوگوں نے تانا مارا، رے کیسا مرد ہے، کیلنڈر چھپتا ہی نہیں ہے، نامرد ہے، کیا ہے بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے۔ جلسہ ہو گیا بشن پور میں، اس کو پتا چل گیا کہ بشن پور میں جلسہ ہے، وہ آیا اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگا، مالک 4 سال شادی کو ہو گئے، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، لوگ تانا مارتے ہیں کہ تم بانجھ ہو، جلسے کی برکت سے بیٹا مت دو، ایک بیٹی دے دو۔ اب قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اس نے جیسے دعا کی دعا قبول ہو گئی، سبحان اللہ، بیٹی مل گئی۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا، مالک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، جب میری بیٹی 18 سال کی ہوگی اس کو شادی دلاؤں گا تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ جب بیٹی کی عمر 18 سال ہوئی تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، گھبرا کر کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضرت غضب ہو گیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھوٹا ہو رہا ہوں، میں نے اللہ سے کہا تھا کہ جب بیٹی کی شادی ہوگی رخصت کروں گا، دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ تو امام صاحب نے کہا، رے دنیا کی سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس ہے، تو کہتا پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ کہا حضور آپ بھی میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ارے تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ کہ زمین نہیں ہے، مکان نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بٹوا خالی ہے، کچھ نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا، ارے قرآن تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، بیٹی کی رخصتی سے پہلے قرآن کی تعلیم اس کو دو، جب بیٹی رخصت ہو جائے قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کی دولت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ بے شک حق، نعرے تکبیر۔ بچہ اسکول سے نکلا، مسلمان بچہ
اسکول سے نکلا، عالم نے اس کو روکا، پوچھا بیٹا عربی اچھی ہے کہ انگریزی اچھی ہے؟ بچہ بولا کہ عربی اچھی ہے۔ کہا تم اسکول میں پڑھتے ہو انگریزی اور بولتے ہو عربی اچھی ہے، کیسے؟ کہا کہ اللہ کا قرآن انگریزی میں نہیں آیا، عربی میں آیا۔ سبحان اللہ۔ بچہ مکتب سے آ رہا ہے، اعجاز القرآن سے بچہ آ رہا ہے، اس کو پکڑ کر کے ایک بڑے محدث ابن مبارک نے پوچھا بیٹا مکتب سے کیا حاصل کیا؟ کہا 4 بات حاصل کیا ہے، مجھ کو سر کا علم ہو گیا، دماغ کا علم ہو گیا، زبان کا علم ہو گیا، کان کا علم ہو گیا، اب مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے بڑے محدث کا سر چکرا گیا، یہ بچہ کیا بول رہا ہے؟ کہا کہ بیٹا سر کا علم کیسے ہوا؟ کہا کہ سر اللہ کے آگے جھکے گا، کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ کہا دل کا علم کیا ہوا؟ کہ اس دل میں صرف خدا ہوگا، خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا۔ کہ زبان کا علم بتا دو، کان کا علم بتا دو، کہ اس کان سے قرآن سننا ہے، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کر دی ہے، اب مجھے کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سب سے بڑا بے وقوف ہوگا مدرسے میں جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ ملاقات کریں گے، آپ سامنے بیٹھے۔ اسکول میں کالج میں پڑھا انہیں لیکن آثار زمانہ بھی دکھاؤ انہیں، لیکن آثار زمانہ بھی دکھاؤ انہیں، لیکن بچوں کو اپنے دین سے ہرگز نہ ہٹاؤ، ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ، ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ۔ قرآن کا پڑھنا تمہیں جنت دلائے گا، دنیا کی مصیبت سے صدا یہ بچائے گا، دنیا کی مصیبت سے صدا یہ بچائے گا۔ بچنا ہے جہنم سے تو ایمان بچاؤ، ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ۔ بڑے خوبصورت سامعین، آپ جتنا سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، میں امید نہیں کرتا ہوں کہ اتنے بڑے جلسے میں اتنا بڑا سناٹا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جلسہ کرانے والے کا اخلاص ہے، میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ بیٹا بیمار ہے، آنکھ بند کر کے لیٹا ہوا ہے، باپ کہہ رہا ہے جلسے میں آ کر کے مالک اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو وہ بھینس راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا جو میری گم ہو گئی ہے۔ بیٹا آنکھ کھول کر کے بولا ابا کیا بولے؟ کہا کہ بیٹا وہ بھینس جو چلی گئی ہے اس کو راہ خدا ہی میں دے دیتے۔ تو بیٹا باپ سے زیادہ چالاک تھا، بولا ابا اگر واپس آ گئی تب؟ تو باپ پھنس گیا، بولا ہاں یہ بات تو صحیح، آ جا سکے تب کیا ہوگا؟ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پھر کیا کریں؟ کہا ابا اس طرح منت مانو کہ جو بھینس مر گئی ہے اس کو راہ خدا میں دے رہا ہوں، اگر وہ واپس آ گئی تو راہ خدا میں سکتا ہے۔ جس دنیا میں آپ سانس لے رہے ہو یہ جیل خانہ ہے، جیسے جیل خانہ ویسے دنیا، جیل خانے میں مصیبت ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی مصیبت، جیسے جیل خانہ ویسے یہ دنیا۔ جیل خانے میں آدمی کا دل نہیں لگتا، وہ بیٹی سے جدا ہوتا ہے، بیوی سے جدا ہوتا ہے، بچے سے جدا ہوتا ہے، خاندان سے جدا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جو مومن ہوگا، جو امتی ہوگا نبی کا، جو بندہ ہوگا خدا کا، خدا کے دیدار کے بغیر اس دنیا میں اس کا بھی دل نہیں لگتا، اور جیل سے جلدی سے چھٹ کر کے آدمی واپس آ جاتا ہے۔ اور اس دنیا سے بڑے بڑے لوگ خواب دیکھنے والے جو جیتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ 400 سال زندہ رہیں گے، ان کو 40 سال ہی میں دنیا چھوڑ کر کے چلا جانا پڑتا ہے۔ قرآن نے کہا جیسے پانی ہے ویسے دنیا ہے۔ پانی کو دیکھیں گے ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، یہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو اس دنیا میں گھستا ہے دنیا اس میں گھس جاتی ہے۔ پانی جب زیادہ ہوتا ہے سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، تباہی لاتا ہے۔ جب مال و دولت زیادہ ہوتی ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، دولت زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا ہے۔ پانی کو دیکھیے، اس کا رنگ بو مزہ ٹھیک ہے تو پانی ٹھیک ہے، اس کو پی لو، پینا صحیح، وضو کر لو، وضو کرنا صحیح، لیکن رنگ بو مزہ بدل گیا، پانی خراب ہو گیا،
اس سے نہ وضو کر سکتے ہیں، اس کو نہ پی سکتے ہیں۔ جب تک دولت حلال ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر حلال کے ساتھ حرام مل جائے تو دین تباہ ہو جائے۔ ابھی آپ کچھ بھی کھیلیے، لوڈو کھیلیے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، کرکٹ کھیلیے 3 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، کیرم بورڈ کھیلیے آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گا۔ جب کھیل ختم ہوتا ہے تو آدمی افسوس کرتا ہے یار میرا وقت بھی برباد ہو گیا، پیسہ بھی برباد ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اس دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ لوٹ کر کے لایا ہے، کوٹ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔